قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وأهل بيت نبوة صلوات الله تعالى عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم عن الحضرت عباس ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم: یا عباس، انا وارث جمال ابی و انت وارث جلال ابی. صلوات بر محمد والے. سامعین گرامی قدر، اس فرمان معصوم علیہ السلام کے اندر میرے حسین جیسے مولا حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے عباس، میں اپنے بابا جان کے کل جمال کا وارث ہوں، اور آپ اپنے بابا جان کے کل جلال کے وارث. سبحان عزادارو، جہاں تک حضرت عباس کے مصاحب کا تعلق ہے، کیونکہ یہ 9 محرم الحرام منسوب ہے میرے حضرت عباس کے ساتھ، اور 9 محرم الحرام کے روز و شب علم عباس بھی نکالا جاتا ہے، اور میرے سرکار عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے. تو اسی سلسلے کے یہ مصائب ہیں. یہ کربلا معلیٰ کے اندر حضرت عباس علیہ السلام کو ایسے پروردگار وفا ثابت ہوئے کہ آپ نے کل کی کل اولاد فاطمہ زہرا کو صبح قیامت تک کے لیے اپنا ممنون احسان بنا لیا. راوی کہتا ہے کہ جب سرکار علی ابن الحسین صلوات اللہ تعالی علیہم اسیری نبھا کے امت سے اجر رسالت وصول کر کے واپس مدینہ لوٹے، تو آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنے عزا خانے میں گزارا کرتے تھے مصلح عبادت پر. ایک روز یتیم حسین مسجد علم و حکمت پر تشریف فرما تھے کہ سامنے حجرے کا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازے کا کھلنا تھا، ایک گھنگریالے بالوں والے، روشن پیشانی والے، کشادہ سینے والے، ہو بہو صورت قرآن شہزادے نمودار ہوئے. جیسے ہی میرے یتیم حسین کی نگاہ اس چہرہ شہزادہ پر پڑی، مولا نے فوراً مسند چھوڑی، اٹھے، آگے بڑھے، اس شہزادہ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سر اقدس پر بوسے دیے، پھر اپنے ساتھ لا کے مسند پر پہلو میں بٹھایا، پھر کچھ باتیں کی، پھر رخصت کیا، پھر دعائیں فرمائیں. اب دیکھنے والے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. راوی نے پوچھا، مولا، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ ہمیشہ امت پہ واجب ہے وہ اپنے امام کے لیے کھڑی ہو، وہ اپنے امام کے قدموں میں بیٹھ کے استفادہ کرے، وہ امامت کے پیچھے پیچھے چل کے رخصت کرے. مولا، یہاں تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا ہے، سب کچھ امامت کر رہی تھی. آواز آئی، دیکھو لوگو، تم نے پہچانا نہیں، یہ شہزادہ میرے چچا عباس علیہ السلام کا فرزند تھا. عبداللہ ابن عباس ان کا اسم گرامی تھا. اور عزادارو، عبداللہ ابن عباس میرے سرکار عباس کے وہ فرزند ہیں جن سے نسل عباس چلی. تم نے دیکھا ہے کہ چچا عباس نے کربلا معلیٰ میں ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ہم سے کیا کیا وفائی کی.
اب ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم اولاد عباس علیہ السلام کا احترام بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے خیر خواہ بھی رہیں۔ تو یہ میرے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ عزادارو، حضرت عباس تو حضرت عباس تھے، ثانی حیدر قرار تھے، وہ سب کچھ تھے جو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اشر سرکار جو میرے پروردگار وفا کی سواری تھے اور جس پر چل کر آپ نہر القمی تشریف لائے، اس کی وفا اپنی جگہ پہ ناقابل بیان ہے۔ عزادارو، اشر سرکار میرے عباس مولا ہی کی وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر آپ لب فرات پہنچے۔ اب اشل کی وفا کا ایک جملہ ذرا غور سے سنو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اشل نے اب یہ وفاداری کے جذبات کہاں سے سیکھے تھے۔ جب لب فرات کو میرے مولا نے فتح کیا، ظالمین دور دور پہنچ گئے، کوئی بھی کنارہ فرات پہ نہ رہا۔ میرے مولا اشل کو لے کے آگے بڑھے۔ ابھی سرکار عباس نے فرات سے القمی سے مشکیزہ نہ پڑا تھا کہ میرے مولا نے اشل کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اشل، آپ بہت ہی پیاسے ہو، نیچے گردن کرو، یہ نیچے پانی ہے، اور جی بھر کر سیراب ہو جاؤ۔ عزادارو، اب اشل سرکار کا یہ سننا تھا۔ اشل نے اپنی نگاہیں بند کی، گردن جھکائی، دھیمی سی آواز کے ساتھ اپنے مالک سے فرما رہے ہیں، مولا تو آپ خود کیوں نہیں پی لیتے ہیں؟ آپ بھی تو بہت پیاسے ہیں۔ اب آزائی دیکھو نا اشل، اب خیام کے اندر بادشاہ حسین علیہ السلام بہت پیاسے، کیا میں اپنے مالک سے پہلے سیراب ہو جاؤں؟ اشل پھر گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز سے کہتے ہیں، تو بولا یہ بھی تو دیکھے نا، خیام میں مرتجز سرکار کتنے پیاسے ہیں، اب میرے وہ سردار ہیں، کیا میں ان سے پہلے سیراب ہو جاؤں؟ ماشاءاللہ، قربان جاؤں اس حیوان کی وفا پر۔ آخر اس نے یہ ڈب کہاں سے سیکھے، طریقے کہاں سے پائے؟ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب اشل سرکار کی زین میرے عباس مولا نے چھوڑی اور اشل کے سامنے شہید ہوئے، اشل نے اپنے مولا کی شہادت کا تمام منظر دیکھا۔ بعد میں ورثۂ شہداء اسیر ہوئے، اشل سرکار بھی ساتھ ساتھ چلے۔ عزادارو، کربلا سے لے کے زندان شام تک اشل سرکار نے نہ تو کسی لعنتی پلیت کو اپنے اوپر سواری کر دی، نہ کسی کے ہاتھ آئے۔ اگر کوئی کوشش کرتا قریب آنے کی تو آپ اپنے سبو سے، اپنی چھڑوں سے، اپنی گردن سے اسے نوچ کے رکھ دیتے، چوری چوری کر دیتے۔ کسی پلیت حرام زادے کو آپ کو پکڑنے کی جرأت نہ ہوتی، نہ آپ نے کسی کو اپنی لگام پکڑنے دی، نہ زین کے قریب آنے دیا، اور نہ ویسے ہی چھوڑی دی۔ اور اس تمام سفر کے دوران میرے اشل سرکار ایک عمل ضرور کرتے رہے۔ آپ اپنی ہنہنانے والی زبان میں حضرت عباس علیہ السلام کے آخری وقت کے اترنے اور شہید ہو جانے سے متعلق بیان کر کر کے روتے گئے۔ تمام سفر آپ حضرت عباس کے بیان کرتے اور خوب روتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جیسے ہی آپ کو رش سے ٹائم ملتا، لعنتی ہٹتے، آپ عالیہ کے محمل کے پاس سے گزرتے،
اپنی زبان میں حضرت عباس کا لوحہ کرتے اور خوب روتے اور عالیہ کو لہو لہان کر کے رکھ جاتے اشل سرکار کے بین۔ تان کے ایک دفعہ تو میری عالیہ فرماتی ہے، میرے یتیم حسین یہ شل میرے محمل کے پاس سے گزرتا ہے اور کوئی ایسے پرسوز انداز سے میرے عباس کے اترنے کے بیان کرتا ہے، اے میرے سجاد مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا عباس ابھی زین سے اترا ہو۔ عزادارو تمام دوران سفر اشل سرکار کا یہ عمل جاری رہا۔ ایک آپ لعنتیوں کو اپنے سے دور ہٹاتے، دوسرا آپ اپنے مالک کا لوحہ کرتے اور روتے اور رلاتے، تاکہ آپ زندان شام کے دروازے تک پہنچ گئے۔ عزادارو اب کیا تھا، اسیران اہل بیت زندان کے اندر بیٹھ کے روتے تھے، اشل سرکار زندان کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنے مالکوں کا لوحہ کرتا اور خوب روتا۔ تان کے ظالمین کے نوٹس میں یہ بات آ گئی کہ اشل سرکار جس نے تمام سفر کے دوران کسی کو قریب تک نہیں آنے، اب وہ اپنے مالکوں کے دروازہ زندان پر بیٹھا ہے اور انہیں پرسا اپنی زبان میں دے۔ کسی ملعون پلیت نے کہا، اب تو اشل یہاں بیٹھا ہے، اسے پکڑ کے لے آؤ، میں اس پہ سواری کرنا چاہتا۔ عزادارو جیسے ہی لعنتی نے بکواس کی، ایک اول درجے کا ملعون لعنتی قاتل حسین ابن علی علیہ السلام دروازہ زندان پر اشل سرکار کو لینے آ گیا۔ اب وہ اشل سرکار کو لے جانا چاہتا مگر اشل سرکار نہ جاتے۔ جب وہ پلیت حرام زادہ ہر زور لگا بیٹھا، اس کی کوئی بن نہ پڑی تو اس نے میرے یتیم حسین پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اب یہ منظر زندان کے اندر میری 4 سالہ بطول العذرا دیکھ رہی تھی۔ فوراً زندان کی قندیلوں کو پکڑ کے فرماتی ہے، اے اشل، میں مانتی ہوں تو میرے چچا کی بڑی پیاری قدردان اور وفادار سواری ہے، تو نہیں چاہتا کوئی ملعون حرام زادہ تیرے اوپر سواری کرے، تیری لگام میں ہاتھ ڈالے، لیکن دیکھ میرا بھی تو ایک ہی بچ گیا ہے، وہی حمال محمد کی کشتی کے وائد ملا ہے۔ وہ ظالم بڑے ظلم کے ساتھ میرے سجد سجاد کو مار رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ میں بطول العذرا کی بیٹی تم سے کہتی ہوں، ان لعنتیوں کی بات مان لے، میرے مظلوم کو چھڑا لے۔ عزادارو اب جیسے ہی اشل سرکار کا معصومہ کا یہ جملہ سننا تھا، اشل بے شک حیوان تھے لیکن ان کی زین یداللہ کے بیٹے سے مسجدہ تھی، وہ مکمل طور پر قدردان تھے۔ اب بطول العذرا کی بیٹی کی وہ کیسے ٹھکراتے؟ اشل کے لیے 2 مجبوریاں بن گئی، نہ تو مالکہ کی ٹال سکتے تھے، نہ ان لعنتیوں کو سواری کروا سکتے تھے۔ اشل سرکار نے ایک نگاہ آسمان پہ ڈالی اور فرمایا، میرے اللہ، میں نہ تو بطول العذرا کی ٹال سکتا ہوں، نہ میں ان حرام زادوں کو سواری کروا سکتا ہوں، کیونکہ میری پشت تو وہ پشت ہے جس پر یداللہ کے بیٹوں نے، عباس جیسے بیٹوں نے سواری کی۔ تو میرے دم یہیں ختم کر دے، اپنے سید سجاد کی حفاظت فرما۔ عزادارو اشل سرکار کا یہ دعا کرنا تھا کہ اشل سرکار کی روح پرواز کر گئی۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ بازاروں میں، کچہریوں میں
لوگ ظلم زیادہ سر حسین ابن علی علیہ السلام پر کرتے، پتھر زیادہ میرے مظلوم مولا کی طرف پھینکتے، مگر وہ گستاخیاں، بے ادبیاں اور تان مینے میرے سرکار عباس کے سر کی طرف اشارے کر کے کرتے۔ عزادارو، وہ میرے مولا کو بار بار یہ طعنے دیتے کہ اے سر عباس، ہم نے تو آپ سے متعلق یہ سن رکھا تھا کہ آپ تو ثانی حیدر قرار ہیں، آپ تو اس رب برحق اور حیدر قرار کے مشترکہ زور کے وارث ہیں، آپ جلالیوں کے مالک ہیں، آپ وارث جمال حیدر قرار ہیں۔ بتائیے، آپ بھی کربلا میں موجود تھے، آپ کے آقا حسین بھی شہید ہو گئے، وہ آقا زادیاں جن کے دروازوں پہ آپ ساری ساری رات تلوار لے کر پہرے دیتے، ان کے حجاب کہاں گئے؟ اے حضرت عباس، عزادارو، حضرت عباس اور باقی شہداء میں فرق یہ تھا کہ باقی شہداء باقاعدہ اذن جہاد پا کے میدانوں کی طرف جاتے رہے، پوری تیاری، پورے جوش و جذبات کے ساتھ پہنچتے رہے، رجس پڑھ کے تلواریں کھڑی کر کر کے ظالمین کو اپنے مقابلے پہ نکلواتے رہے، بلاتے رہے، جی بھر بھر کے فنار کرتے رہے۔ کسی شہید نے 1,20,000 لعنتی فنار کیا، کسی نے 90,000 کیا، کسی نے 70,000 کیا، کسی نے 55,000 کیا، کسی نے 48,000 کیا، جس نے کم سے کم کیے اس نے بھی 20-25,000 تک کیے، لیکن واحد شہداء کی فہرست میں میرے حضرت عباس علیہ السلام تھے، جو ان کی طرح نہ اذن جہاد پا کے گئے، نہ مکمل تیاری کے ساتھ گئے، نہ اس طرح سے تلوار کھڑی کی، نہ رجس پڑا، نہ دشمنوں اور ظالموں کو بلایا، نہ اس طرح سے لڑے، فقط ایک حسرت لے کے دنیا سے عالم خاموشی میں تابعدارِ حسین ابن علی میں چلے گئے۔ تبھی تو بتایا گیا ہے کہ ابن معاویہ ملعون کی کچہری میں جب شہداء کربلا کے سر پیش تھے تو ایک قیافہ شناس جو چہرے کے نقش و نگار سے یہ حساب لگایا کرتا تھا کہ کس نے کتنی جنگ کی، وہ یوں چل کر ہر سر کی طرف دیکھتا رہا اور اندازہ لگاتا رہا، یہ بھی کربلا میں لڑا، یہ بھی لڑا، یہ بھی لڑا، یہ بھی لڑا، تان کہ اس کی نگاہ سر عباس علیہ السلام پہ آ کے ٹھہر گئی، رک گئی۔ کافی دیر تک اس کی نگاہ اٹکی رہی، پھر بہت دیکھنے کے بعد اس نے یزیدیت سے ایک سوال کیا، اے لعنتی لوگوں، مجھے یہ تو بتاؤ، کیا یہ ہستی نامدار بھی کربلا میں لڑی تھی؟ وہ ملعون کہتے ہیں، تجھے کیا لگتا ہے یہ نہ لڑی ہوگی؟ قیافہ شناس کہتا ہے، دیکھو اے لعنتیوں، جو لڑے تھے ان کے چہرے کے نقش و نگار یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جذبہ اتار لیا، اپنا جوش ختم کر لیا، اپنی حسرتیں پوری کر لی، اب ان کے چہروں پہ آثار حسرت نہیں ہے۔ ارے یہ ہستی اپنے چہرے پر بڑی حسرت کے آثار لیے ہوئے ہے، معلوم ہوتا ہے یہ لڑنے کی حسرت تو رکھتے تھے، مگر کسی کے حیا نے، کسی کی اطاعت نے انہیں خاموش رکھا، جس کی بنا پہ چہرے پہ حسرت کے آثار ہی آثار۔ عزادارو، بعد شہادت سرکار عباس علیہ السلام، مادر حضرت عباس سرکار ام البنین اسلام اللہ علیہا، میرے دونوں پیشواؤں سید سجاد اور باقر العلوم کے ساتھ زیارت کربلا کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے جائے بازوں کی زیارت کی، پھر انہی پیشواؤں کے ہمراہ قبر عباس علیہ السلام پہ پہنچے۔
عزاداروں، جیسے ہی نگاہ ام البنین قبر عباس علیہ السلام پر پڑی، جو سرداب میں ریل قبر ہے میرے مالک کی، سرکار ام البنین نے پیٹ کر فرمایا، اے میرے سید سجاد، کیا یہی میرے عباس کی قبر ہے؟ ارے میرے عباس تو اتنے دراز قد تھے کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتے، دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا جیسے کوئی پہاڑ سوار ہو گیا۔ یہ قبر تو علی اصغر کی قبر معلوم ہوتی۔ سید سجاد کی چیخیں نکلی، فرمایا، دادی اماں، جب میرے بابا جان چچا کی قبر پہ پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ظالمین نے چچا عباس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے جتنی چچا کی لاش ملی تھی میں نے لا کے اس قبر میں دفنا دی۔ واہ غربتا! عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ میرے امیر کائنات کا آخری ٹائم تھا۔ آپ اپنی ساری اولاد کو آنے والے وقت سمجھا رہے تھے۔ ایک دفعہ میرے مولا نے حکم دیا، میرے باقی سارے بیٹے حجرے سے نکل جائیں، عباس آ جائے۔ سرکار عباس تشریف لائے۔ آپ نے اپنی تینوں بچیوں زینب و ام کلثوم رقیہ کو بھی بلایا۔ پھر حضرت امیر کائنات نے فرمایا، اے میرے عباس، ذرا میرے قدموں کے انگوٹھوں کو مضبوطی سے پکڑیے۔ بابا جان پکڑ لیے، فرمایا پھر مضبوطی سے پکڑیے۔ بابا جان پکڑ لیے، فرمایا اور مضبوطی سے پکڑیے۔ بابا جان پکڑ لیے۔ اب مولا کائنات نے فرمایا، اے میری زینب، اے میری ام کلثوم، اے میری رقیہ، بیٹا اپنے سروں سے چادریں اتارو، اپنے سر کے بال کھولو، عالم حسیری میں آگے پیچھے کھڑے ہو، یہ عباس تمہیں دیکھ لے۔ عزاداروں، جب حجرے میں یہ منظر کا دکھانا تھا، سرکار عباس فرماتے ہیں، بابا جان، اگر آپ کے عباس نے یہیں کچھ دیکھنا ہے تو پھر ابھی دعا فرمائیے، انشاءاللہ اس وقت میرے بازو نہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وعلی الحاسدین وعلی المفلسین وعلی القاتلین۔ سرکار عباس علیہ السلام من خاص اليوم